آپ جتنے بھی بڑے ہیں میرے نبی سے بڑے تو نہیں ہیں نا. آپ بڑے بزی ہیں, بڑے مصروف انسان ہیں, میرے نبی سے زیادہ تو بزی نہیں ہوں گے آپ. اما عائشہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی جب گھر میں ہوتے تو کیا کرتے تھے؟ جب آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہوتے تھے, فری ہوتے تھے, تو کیا کرتے تھے؟ اما عائشہ فرماتی ہیں یکون فی محنت اہلی, اللہ کے نبی جب گھر میں ہوتے تھے اپنے گھر والوں کا ہاتھ بٹایا کرتے تھے, اپنے گھر والوں کی ہیلپ کرتے تھے. حتی اذا حضرت الصلاۃ, نماز کا ٹائم ہو جاتا تھا, اللہ کے نبی فوراً مسجد کے لیے چلے جاتے تھے. یہ اللہ کے نبی کی گھریلو زندگی اور آپ کی میرٹل لائف تھی. تو بیوی کے گھر کے کاموں میں اس کا سپورٹ کرنا, معاف کیجئے, یہ جورو کے غلام کی پہچان نہیں ہے, یہ نبی کی سنت ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر اس کی کوئی بات بری لگتی ہے تو اس برائی کو چھوڑ کے باقی چیزوں پر نظر ڈالو. ہزاروں خوبیاں ہیں, اگر ایک خامی ہے تو نظر انداز کر دو. زندگی کی گاڑی کو چلانے کے لیے اصول اور قاعدے سے گاڑی نہیں چلتی ہے, اصول اور قاعدے سے گاڑی نہیں چلتی ہے. زندگی کی گاڑی محبت سے چلتی ہے, زندگی کی گاڑی سمجھوتے سے چلتی ہے, زندگی کی گاڑی ایک دوسرے کے سپورٹ سے چلتی ہے. اگر شوہر بیوی کے اندر کوئی خامی دیکھے تو نظر انداز کر دے. شوہر کی اجازت کے بغیر اس کے مال کو بے دردی کے ساتھ نہیں بہانا, اور اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنا ہے. اپنی عزت و آبرو کے سلسلے میں کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا ہے جو شوہر کو ناپسند گزرے. شوہر سے ہمیشہ کڑک انداز میں بات کرتی ہے, اور دکان پہ جاتی ہے, مال میں اتنی نرمی سے بات کرتی, اتنے مٹھاس کے ساتھ بات کرتی ہے, اللہ کی پناہ. جبکہ تیری محبت اور مٹھاس کا سب سے بہترین حقدار تیرا شوہر تھا, اور غیر محرم کے ساتھ تجھے بات کرنے کے لیے شریعت نے کہا کہ تیری آواز میں کڑک پن ہونا چاہیے. تو دنیا بھر کے لوگوں سے تو بڑے نرم لہجے میں بات کرتی ہے, اور اپنے شوہر سے جلات کی طرح بات کرتی ہے. یہ بہترین عورت کی پہچان نہیں ہے. بہترین عورت وہ ہے جو اپنے شوہر سے نرمی کے ساتھ بات کرے. تقریر کا جو عنوان ہے, جو ٹاپک ہے, وہ بڑا ہی اہم ٹاپک ہے. اور اگر میں یہ کہوں کہ ہر فیملی, ہر پریوار, ہر گھر سے وہ ٹاپک جڑا ہے تو غلط نہیں ہوگا. آج کی تقریر ہماری ہوگی ایک آئیڈیل بیوی کی پہچان اور ایک آئیڈیل شوہر کی پہچان. ایک پرفیکٹ بیوی, ایک بہترین بیوی کیسی ہونی چاہیے, اس کی کیا پہچان ہے, اس کی کیا صفات ہیں, اس کی کیا خوبیاں ہیں, اس پر ہم بات کریں گے. اور چونکہ ہم ون وے ٹریفک کے قائل نہیں ہیں, پر بات کریں گے. اس سے پہلے کہ ہم ایک پرفیکٹ بیوی اور ایک پرفیکٹ شوہر کی صفات آپ کے سامنے بیان کریں, پہلے یہ جو رشتہ ہے میاں بیوی کا رشتہ, اب جو بیچارے ہمارے بھائی کنوارے ہیں وہ صبر سے کام لیں, انشاءاللہ ان قریب ان کی بھی شادی ہوگی, اور یہ تمام چیزیں ان کو بھی فیس کرنی ہوں گی. اور ہمارے جو بھی نوجوان بھائی ہیں, میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ سب کو نیک ہم سفر عطا فرمائے. تو شادی جو ہے نا, یہ ہماری ضرورت ہے میرے بھائی, یہ ایک سماج کی ضرورت ہے اور ایک انسان کی ضرورت ہے. ایک مرد اور ایک عورت انکمپلیٹ ہیں جب تک ان کو شریک حیات نہ ملے. میں نے آپ کے سامنے جو آیت کریمہ پڑھی ہے, سورہ روم کی آیت ہے, اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں میاں بیوی کے رشتے کی حقیقت بیان کی ہے کہ میاں بیوی کا رشتہ حقیقت میں ہے کیا. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری بیویوں کو بنایا, لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو, سکون حاصل کرو. اللہ نے بیویوں کو بنایا ہے شوہروں کے لیے. یہ جو ہمارے یہاں جملہ بولا جاتا ہے نا کہ جوڑے آسمان پر بنتے ہیں, وہ جملہ غلط نہیں ہے. اللہ نے ہر انسان کی بیوی کسی نہ کسی کو بنایا ہے. اب یہ الگ بات ہے, اللہ نے ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے کہ ہم دیندار اور نیک رشتے کو تلاش کریں, اور اگر ہم نیک نیتی کے ساتھ اچھا رشتہ تلاش کریں گے اللہ اس میں برکت رکھے گا. اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس رشتے کو سکون کا ذریعہ بنایا ہے. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً, اور ہم نے میاں بیوی کے درمیان محبت اور رحمت ڈال دی ہے. کوئی خون کا رشتہ نہیں ہے شوہر اور بیوی کے درمیان, خاندان الگ ہیں, دونوں ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں تھے, الگ الگ محلے میں رہتے تھے,
کوئی خون کا رشتہ نہیں, کوئی ریلیشن نہیں ہے. اتنے اجنبی تھے کہ اس مرد کا اس عورت کو دیکھنا بھی حرام تھا, اس کو ٹچ کرنا بھی حرام تھا, اس کے قریب جانا بھی حرام تھا. نکاح ہو گیا, قاضی صاحب نے قرآن کی آیتیں پڑھ کر کے قبول کروا دیا. شوہر نے بیوی کو بیوی کی حیثیت سے قبول کر لیا, بیوی نے بھی اس کو شوہر کی حیثیت سے اپنا شوہر مان لیا. اللہ کا کلام پڑھ کر کے, اللہ کا کلمہ پڑھ کر کے, اللہ کی کتاب پڑھ کر کے نکاح کر دیا گیا. کل تک ایک دوسرے کے لیے حرام تھے, آج سر سے پیر تک حلال ہو گئے. کل تک دیکھنا حرام تھا, آج ایک دوسرے کو دیکھنا ثواب کا کام ہو گیا. کل تک ایک دوسرے کو ٹچ کرنا حرام تھا, آج ایک دوسرے کے لیے دو جسم ایک جان بن گئے. میرے پیارے ساتھیوں, اللہ فرماتا ہے یہ محبت جو میاں بیوی کے درمیان پیدا ہو جاتی ہے, یہ نکاح کے ذریعے پیدا ہوتی ہے. اس محبت کا پیدا کرنے والا اللہ ہے. فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً, ہم نے بیوی اور شوہر کے درمیان محبت پیدا کر دی اور رحمت پیدا کر دی. یہ محبت تو سمجھ میں آتی ہے, رحمت کیا ہے؟ رحمت یہ ہے کہ بیوی کے جسم سے خون بہتا ہے, شوہر کو تکلیف ہوتی ہے. بیوی کو چوٹ لگتی ہے, شوہر کو درد ہوتا ہے. شوہر کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, بیوی رونے لگتی ہے. جسم الگ ہیں لیکن ایک دوسرے کی جان ہے. یہ رحمت اللہ نے ایک دوسرے کی دل میں ڈال دی ہے. اور بعض علماء کہتے ہیں کہ محبت کا تعلق جوانی سے ہے اور رحمت کا تعلق بڑھاپے سے. ایک ایسا وقت آتا ہے میاں بیوی کی زندگی میں جب ان کے درمیان ایک میاں اور بیوی کے جو تعلقات ہوتے ہیں وہ قائم نہیں ہو سکتے, لیکن وہ بوڑھا اور بوڑھی ایک دوسرے کے سہارا ہوتے ہیں, ایک دوسرے کے سپورٹ ہوتے ہیں. تو محبت تو نہیں ہے, وہ لذت نہیں ہے وہ جو جوانی میں حاصل کرتے تھے. جوانی میں ایک دوسرے کے لیے محبت تھے, بڑھاپے میں ایک دوسرے کے لیے رحمت بن گئے. اور جانتے ہو اس رشتے کو اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت لفظ اس رشتے کے لیے استعمال کیا ہے. میں کہتا ہوں کہ پوری دنیا کا لٹریچر قربان ہے اس ایک لفظ کے اوپر. میاں بیوی کے رشتے کو اللہ نے سورہ بقرہ میں اتنا پیارا لفظ استعمال کیا ہے, میں سمجھتا ہوں اس سے بہترین ورڈ نہیں ہو سکتا اس رشتے کو ایکسپریس کرنے کے لیے, اس رشتے کو بیان کرنے کے لیے. فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, تمہاری بیویاں تمہارے لیے لباس ہیں, تم اپنی بیویوں کے لیے لباس ہو. They are like a dress for you and you are like a dress for them. تم اپنی بیویوں کے لیے ڈریس ہو, لباس ہو. بھائی لباس کیوں کہا؟ شوہر بیوی کے لیے لباس کیوں ہے؟ کیونکہ لباس ایک ایسی چیز ہے جو ہمیشہ ہمارے ساتھ اٹیچڈ رہتی ہے. لباس ہمیشہ ہمارے ساتھ ملا ہوتا ہے, جڑا ہوتا ہے. اللہ فرما رہا ہے غن لباس لکم وانتم لباس لہن, اے مردوں تمہاری عورتیں تمہارے لیے لباس ہیں, اے عورتوں تمہارے شوہر تمہارے لیے لباس ہیں. تم ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہو, تم ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہو, تم ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتے. جب تک شوہر بیوی کے نکاح میں ہے, بیوی شوہر کے نکاح میں ہے, دونوں ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں. اور جانتے ہو لباس کا ایک کام اور ہوتا ہے, لباس ہمیں اٹریکشن دیتا ہے, لباس ہمیں سجاتا ہے. کوئی ٹی شرٹ پہنتا ہے, کوئی سفاری سوٹ پہنتا ہے, کوئی شیروانی پہنتا ہے. کیوں پہنتا ہے بھائی؟ عورتوں کو دیکھو کتنے مہنگے مہنگے ڈریس آتے ہیں ان کے, 10-10 ہزار کے ڈریس. کیوں پہنتی ہے بھائی؟ ان کو لگتا ہے کہ ہم اس میں اچھی لگتی ہیں. تو لباس زینت ہے. اب اللہ کہہ رہا ہے کہ بیوی شوہر کے لیے لباس ہے. کیا مطلب؟ شوہر کی زندگی میں اگر بیوی کو نکال دیا جائے تو شوہر کی زندگی بلیک اینڈ وائٹ ہو جائے گی, شوہر کی زندگی سے رنگ نکل جائے گا. وہ علامہ اقبال کا شعر ہے نا, وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ, اسی کے سوز سے ہے زندگی, اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوز دروں. علامہ اقبال کا شعر ہے بھائی. کہتے ہیں کہ عورت کے وجود سے کائنات کی تصویر میں رنگ ہے. تو شوہر کے لیے بیوی
زینت ہے, اٹریکشن ہے. دیکھ لو آپ, کسی کی بیوی کا انتقال ہو جائے, اس انسان کے گھر کی کیا حالت ہوتی ہے, اس کے کمرے کی کیا حالت ہوتی بھائی. کسی عورت کا شوہر مر جائے, اس کی حالت کیا ہوتی ہے, اس کے جسم کی حالت کیا ہوتی ہے, اس کے گھر کی حالت کیا ہوتی ہے. تو یہ لباس ہیں ایک دوسرے کے لیے. اچھا, لباس ایک کام اور بھی کرتا ہے. لباس ہماری عزت پر پردہ ڈالتا ہے. جب تک ہم کپڑے میں ہیں ہماری عزت پر پردہ پڑا ہوا ہے. اگر کپڑا اتر جائے, کوئی عقل مند انسان بغیر کپڑے کے تو نہیں گھومے گا نا. اگر کوئی ننگا گھومے گا تو لوگ کیا کہیں گے, پاگل جا رہا ہے. عقل ہے, دماغ ہے, تو کوئی ننگا نہیں گھومے گا. تو لباس ہماری عزت پر پردہ ڈالتا ہے. اب ذرا اس آیت پر غور کرو. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. عورتیں اپنے مردوں کے لیے لباس ہیں اور مرد اپنی عورتوں کے لیے لباس ہیں. یعنی ایک دوسرے کی عزت پر پردہ ڈالتے ہیں, ایک دوسرے کے عیب کو چھپاتے ہیں, ایک دوسرے کو گناہوں سے بچاتے ہیں. لباس کا ایک کام اور بھی ہے. جاڑے کا موسم آیا, آپ نے موٹے کپڑے پہن لیے. گرمی کا موسم آیا, آپ نے کاٹن کے کپڑے پہن لیے. بارش کا موسم آیا, آپ نے رین کوٹ پہن لیا. لباس آپ کو موسم کے نقصانات سے بچاتا ہے, لباس آپ کو تکلیفوں سے بچاتا ہے, لباس آپ کو موسم کے خطرناک اثرات سے بچاتا ہے. اللہ فرما رہا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. تمہاری بیویاں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو. بیوی شوہر کی نگاہ کو بچاتی ہے, شوہر کو بدکاری سے بچاتی ہے, شوہر کو غلط راستے پر جانے سے بچاتی ہے, اور شوہر اپنی بیوی کی عزت و آبرو کی حفاظت کرتا ہے. تو یہ ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں. یہ اللہ نے کتنا پیارا لفظ استعمال کیا کہ تم ایک دوسرے کے لیے لباس. اب ظاہر ہے آپ اپنے بدن کا کپڑا لینے کے لیے جاتے ہیں تو 10 کپڑے نکلواتے ہیں. عورتیں تو ماشاءاللہ 50 کپڑے نکلواتی ہیں. سیلس مین بھی پاگل ہو جاتا ہے. تو ایک دنیا کی ڈریس کے آپ اتنے اس میں چوزی ہوتے ہیں, اتنا سلیکشن کرتے ہیں, اتنا آپ دیکھ بھال کرتے ہیں, اور لائف پارٹنر زندگی بھر کا جس کو ڈریس بنانا ہے وہ بس کسی کو بھی آپ چن لیں گے. نہیں, جو ہماری زندگی بھر کا ڈریس ہوگا وہ کیسا ہونا چاہیے. اللہ نے قرآن میں فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات. ناپاک مردوں کو ناپاک عورتیں ملتی ہیں اور ناپاک مردوں کو ناپاک عورتیں ملتی ہیں. پاک مردوں کو پاک عورتیں ملتی ہیں اور پاک عورتوں کو پاک مرد ملتے ہیں. اگر ایک عورت دیندار ہے, نیک ہے, نمازی ہے, وہ چاہے گی مجھے شوہر بھی دیندار ملے, نیک ملے. اگر شوہر دیندار ہے, نمازی ہے, نیک ہے, توحید والا ہے, سوچے گا میری بیوی بھی مجھ کو دیندار ملے. لیکن آج افسوس کی بات ہے کہ ہمارے یہاں شادی ہوتی ہے تو دینداری کو سب سے آخر میں دیکھا جاتا ہے. یہ گھروں میں ساس بہو کے جھگڑے کیوں ہیں؟ یہ گھروں میں یہ نفرت کی فضائیں کیوں ہیں؟ یہ گھروں سے برکت کیوں ختم ہوئی ہے؟ کیونکہ آپ نے بنیاد غلط رکھی ہے. کمزور بنیاد پر آپ جتنی بھی عالیشان بلڈنگ کھڑی کر دیں وہ ایک نہ ایک دن گر جائے گی. میری ماں اور بہنوں, جب آپ اپنے بچوں کے لیے رشتہ تلاش کرنے جاتی ہیں تو کیا دیکھتی ہیں آپ؟ لوگ برادری دیکھتے ہیں, لوگ اسٹیٹس دیکھتے ہیں, سامنے والے کا گھر دیکھتے ہیں, جہیز میں کیا کیا ملے گا یہ دیکھتے ہیں. میرے نبی نے کیا دیکھنے کا حکم دیا؟ اللہ کے نبی فرماتے, بخاری اور مسلم کی روایت ہے, تنکح المرأۃ لاربعین. جب عورت کا نکاح ہوتا ہے تو 4 چیزیں اس کے اندر دیکھی جاتی ہیں. لمالہا ولحسبہا ولجمالہا ولدینہا. اس کا مال دیکھا جاتا ہے, اس کا خاندان دیکھا جاتا ہے, اس کی خوبصورتی دیکھی جاتی ہے اور اس کی دینداری دیکھی جاتی ہے. فاظفر بذات الدین. تم دیندار عورت کو ترجیح دو. تم حور جیسی خوبصورت بہو لے کے آئی, لیکن اگر اس کا کیریکٹر صحیح نہیں ہے تو تمہیں پچھتانا پڑے گا. اور تم نے شکل و صورت کے معاملے میں کمپرومائز کر لیا, بہت خوبصورت نہیں ہے, لاکھوں میں ایک نہیں ہے, لیکن اپنے اخلاق میں, اپنے کردار میں, اپنے کیریکٹر میں, اپنے تقوی میں, اپنی حیا میں, اپنی شرم میں اگر وہ لاکھوں میں ایک ہے تو وہ تمہارے گھر کو جنت بنا دے گی. اللہ کے نبی کہہ رہے دیندار عورت کو ترجیح دو, کامیاب ہو جاؤ گے. اور یہ حکم لڑکے کو دیا گیا. پھر لڑکی کے باپ سے کہا گیا کہ جب تم داماد تلاش کرو تو اس میں بھی دینداری دیکھو.
اذا خطب الیکم ممن ترضون دینہ وخلقہ، جب تمہاری لڑکی کے لیے ایسے شوہر کا رشتہ ہے، ایسے لڑکے کا رشتہ ہے جس کا دین صحیح ہے، جس کا اخلاق صحیح ہے، جس کا کیریکٹر صحیح ہے، فزوجوہ، تو اپنی بیٹیوں کی شادی اس سے کر دو۔ اچھا رشتہ آ جائے تو اس میں بلا وجہ کے بہانے مت نکالو، بلا وجہ کے بہانے۔ آج ہمارے یہاں اچھے رشتے آتے ہیں، لوگ فضول قسم کے بہانے بنا کر کے ٹھکرا دیتے ہیں۔ اگر دیندار ہے اور اچھے اخلاق کا رشتہ آیا ہے، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں شادی کر دو، نہیں کرو گے تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، زمین کے اندر فتنہ پھیلے گا اور فساد پھیلے گا۔ تو اس رشتے کی بنیاد میرے بھائیوں دینداری پر ہونی چاہیے۔ مرد کو چاہیے کہ وہ اپنے لیے لائف پارٹنر ایسا تلاش کرے جو دیندار ہو، لڑکی کے باپ کو چاہیے کہ وہ اپنی بیٹی کے لیے ایسا رشتہ تلاشے جو اچھا لڑکا ہو۔ کتنے گھروں کو میں جانتا ہوں، میرے پاس فون آتے ہیں، میسیجز آتے ہیں، مولوی صاحب میرا باپ میری شادی ایسی جگہ کر رہا ہے جہاں شرک ہو رہا ہے۔ لڑکیاں ماں باپ سے کہنے بھر کا کہہ سکتی ہیں بھائی، لڑکیوں کو پھر بھی ایک لمٹ میں رکھا جاتا ہے نا۔ پریشان ہے کہ ہم نے زندگی بھر توحید پر اور صحیح عقیدے پر زندگی گزاری، ہمارا رشتہ ہمارا باپ شرک والے گھر میں کر رہا ہے۔ کیوں کرتے ہو بھائی ایسا؟ اور ایک بات یاد رکھو، اسلام نے لڑکی کی شادی کا ذمہ دار گارجین کو بنایا ہے، بالکل صحیح بات ہے۔ لڑکی خود سے کسی کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی، کرے گی انویلڈ ہوگی، غلط ہوگی۔ لا نکاح الا بولی، اللہ کے نبی کی حدیث ہے، لڑکی کی شادی بغیر ولی کے نہیں ہو سکتی۔ وہ بالکل اپنی جگہ درست بات ہے، مگر اسلام اس بات کا بھی قائل نہیں ہے کہ لڑکی کو کوئی اختیار ہی نہیں ہے۔ آپ نے شادی کر دی، لڑکی راضی ہے کہ نہیں ہے اس کی مرضی آپ نے جانی نہیں۔ کتنے گھروں میں یہ مسئلہ آتا ہے کہ لڑکیاں جس کے ساتھ ان کا رشتہ طے ہوتا ہے مینٹلی اس سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ ہاں اگر اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، بے بنیاد بات پر اگر لڑکی تیار نہیں تو اس کو سمجھایا جائے، لیکن اگر کوئی بنیاد ہے، لڑکا دیندار نہیں ہے، حرام کاروبار کر رہا ہے، لڑکے کے بارے میں پتہ لگ گیا کہ اس کے افیئرز چل رہے ہیں، اگر لڑکی اس چیز کو بنیاد بنا کے کہہ رہی کہ میری شادی وہاں مت کیجیے تو غلط نہیں ہے۔ یہ باپ کو چاہیے کہ لڑکی کی بات سنے۔ زبردستی اگر لڑکی کی شادی کوئی باپ کر دیتا ہے تو شریعت اس بات کی بھی اجازت دیتی ہے کہ لڑکی اگر چاہے، اسلامی اگر حکومت ہے تو قاضی کے پاس جا کر کے نکاح کو فسخ کر سکتی ہے۔ اللہ کے نبی کے دور میں ایسا واقعہ ہو چکا ہے۔ ایک عورت تھی، ان کا نام تھا خنسا بنت خزامہ، ان کی شادی ان کے باپ نے زبردستی کسی کے ساتھ کر دی۔ اب وہ کہہ رہی ہے کہ میں اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی، باپ نے زبردستی کر دی۔ اللہ کے نبی کے پاس یہ اپنا معاملہ لے کر کے آئی کہ اللہ کے نبی میں نہیں کرنا چاہتی اس سے شادی، میرے باپ نے شادی کر دی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ نکاح کو فسخ کر دیا، نکاح ختم کر دیا گیا، اور پھر دوسرے صحابی کے ساتھ اس عورت کا نکاح کیا گیا۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تنکح الایم حتی تستامر، کسی بھی بیوہ عورت یا طلاق شدہ عورت کی شادی نہیں ہو سکتی ہے جب تک اس سے مشورہ نہ کر لیا جائے۔ اگر عورت طلاق شدہ ہے یا بیوہ ہے تو اس سے باقاعدہ مشورہ کیا جائے گا کہ تیری شادی ہم فلاں سے کر رہے ہیں، تو تیار ہے کہ نہیں۔ ولا تنکح البکر حتی تستاذن، اور کنواری لڑکی سے بھی تب تک نکاح نہیں اس کا ہوگا جب تک اس سے اجازت نہ لے لی جائے۔ وَإِذْنُهَا سُمَاطٌ، اگر وہ زبان سے اجازت دے دے تو اچھی بات ہے، اگر کنواری لڑکی خاموش ہے تو اس کی خاموشی کو بھی اجازت مانا جائے گا۔ اگر وہ خاموش ہے، اس کے رشتے کی بات آئی، نکاح کی بات آئی، اس نے انکار نہیں کیا، اس نے مخالفت نہیں کی، اس کی خاموشی بھی اس کی اجازت ہے۔ یہ اسلام نے حق دیا ہے۔ بھائی شادی کوئی گڈی گڈے کا کھیل نہیں ہے، زندگی بھر کا سفر ہے۔ اس لیے شادی کے لیے جب آپ رشتہ طے کریں اپنے لڑکے کے لیے اور آپ اپنی لڑکی کے لیے، تو میرے بھائیوں اس میں آپ شریعت کے اصولوں کا خیال رکھیں۔ ہمارے یہاں ایک مسئلہ اور بھی ہے، لڑکے کی والدہ جاتی ہیں، لڑکے کے باپ جاتے ہیں، لڑکے کے رشتہ دار جاتے ہیں، لڑکی کو دیکھ کے آتے ہیں، لڑکی پسند آ گئی۔ اب وہ آ کر کے صاحب کیا کرتے ہیں، موبائل پر فوٹو دکھا دیتے ہیں۔ اب ہم سب جانتے ہیں کہ موبائل کے فوٹوز کی آج کل کیا حقیقت ہے، اتنے فلٹرز آ رہے ہیں، اتنے ایپس آ رہے ہیں، انسان کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے۔ ساؤتھ افریقہ کا کھلاڑی جو ہے ویسٹ انڈیز کا کھلاڑی بن جاتا ہے۔ تو اب جب اس موبائل کے فوٹو کی کوئی حقیقت نہیں ہے
اور شریعت نے کہا ہے کہ رشتہ طے ہونے کے بعد اور نکاح کے پہلے مرد عورت کو ایک نظر دیکھ سکتا ہے، لڑکا اپنی ہونے والی بیوی کو، اپنی منگیتر کو ایک نظر دیکھ سکتا ہے، تو آپ اس کا سسٹم بنائیے۔ میں نے ممبئی میں دیکھا، بڑا اچھا مجھے لگا کہ وہاں لڑکی کے گھر والے لڑکے کے گھر والے آپس میں بات کر لیتے ہیں، لڑکی کے گھر والوں کو لڑکا پسند آ گیا، لڑکے کے گھر والوں کو لڑکی پسند، جب ساری بات طے ہو جاتی ہے تو اب فائنل کرنے کے پہلے ایک میٹنگ ایسی رکھتے ہیں جس میں لڑکا ایک نظر لڑکی کو دیکھ لے۔ ہمارے یہاں صاحب جہاں رواج نہیں ہے وہاں بوال ہو جائے گا کہ صاحب یہ کون سی چیز آ گئی۔ ہزاروں غلط چیزیں ہمارے یہاں رائج ہیں، ایک جو صحیح چیز ہے اس کو ہم نے بند کر دیا۔ اب حالات کیا ہیں، جب ہم نے اس چیز کا ماحول نہیں بنایا تو اب اس دوسری طریقے سے کام ہو رہا ہے۔ اب ادھر رشتہ طے ہوتا ہے، ادھر صاحب موبائل نمبر حاصل کر لیا جاتا ہے، بات چیت ہونے لگتی ہے، رات بھر باتیں ہوتی ہیں، پھر بات سے ملاقات تک بات پہنچ جاتی ہے۔ جبکہ ظاہر ہے رشتہ کا طے ہونا یہ اس بات کو آپ کے لیے جائز نہیں قرار دیتا ہے کہ آپ اس سے باتیں کریں، رات بھر باتیں کریں اور ہر طریقے کی باتیں کریں، جب تک وہ آپ کے نکاح میں نہیں ہے آپ اس سے باتیں نہیں کر سکتے، ملاقات تو بہت دور کی بات ہے۔ تو شریعت کے جو اصول ہیں میرے پیارے ساتھیوں وہ بڑے سسٹمیٹک ہیں اور ہماری ضرورتوں کے لحاظ سے رکھے گئے۔ تو اب آئیے ہم اپنے اصل موضوع پر آتے ہیں۔ ہمارا ٹاپک چونکہ لمبا چلے گا، ہمیں دو چیزوں پر بات کرنی ہے۔ پہلا ہمارے ٹاپک کا پہلا حصہ ہے ایک آئیڈیل بیوی کیسی ہونی چاہیے۔ آئیے قرآن کھولتے ہیں، سورہ نساء کے اندر اللہ فرماتا ہے فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ۔ نیک عورتیں تو وہ ہوتی ہیں جو فرما بردار ہوتی ہیں، جو اپنے شوہروں کی فرما بردار ہوتی ہیں، جو اللہ کی فرما بردار ہوتی ہیں، جو رسول کی فرما بردار ہوتی ہیں۔ یہ پہلی پہچان ہے ایک بہترین بیوی کی کہ وہ بات ماننے والی ہو، اس کے اندر منوانے سے زیادہ ماننے کا جذبہ ہو۔ اور یہاں اللہ نے قانتات کا لفظ استعمال کیا۔ میری مائیں بہنیں غور کریں، قانتات کس کو کہتے ہیں؟ اسی سے قنوت کا لفظ بنا، دعائے قنوت پڑھتے ہیں ہم لوگ، قنوت۔ تو قانتات کا مطلب ہوتا ہے خوشی سے اطاعت کرنے والی۔ ایک ہوتا ہے فارمیلٹی ہے، شوہر کی بات ماننا ہے، آدھے ادھورے مان سب نہیں، شوہر کی اطاعت کرتی ہیں خوشی کے ساتھ، دل کی رضا کے ساتھ۔ اللہ نے کہا یہ نیک عورتوں کی پہچان ہے۔ اور اس کے پہلے اللہ نے کیا کہا؟ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں کے اوپر قوام ہیں، مرد عورتوں کے اوپر نگراں ہیں۔ گھر کو چلانے کے لیے، فیملی کو چلانے کے لیے ایک مینیجر کا ہونا ضروری ہے، ایک ڈائریکٹر کا ہونا ضروری ہے۔ وہ ڈائریکٹر ہم نے مرد کو بنایا ہے، عورت کو نہیں بنایا ہے۔ گھر کا ڈائریکٹر مرد ہے۔ اگر گھر کو ایک اسکول مان لو، اس اسکول کا پرنسپل مرد ہے۔ کیوں مرد کو یہ مقام کیوں دیا گیا؟ فرمایا بیما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں کے اوپر کچھ فضیلت دی ہے۔ جسمانی اعتبار سے مضبوط ہے مرد ہمیشہ عورت کو پروٹیکٹ کرتا ہے۔ عورت کمزور ہے، عورت نازک ہے، اس میں عورت کی کوئی توہین نہیں ہے۔ بھائی آپ کے گھر میں پارسل آتا ہے، ایک پارسل ایسا آتا ہے جس میں لوہے کی چیزیں ہوتی ہیں، وہ پارسل جب آتا ہے کوریئر والا کہیں بھی پٹک کے رکھ دیتا ہے، اور ایک پارسل آتا ہے اس میں شیشے کا برتن ہوتا ہے، تو اس برتن کے اوپر اس پارسل کے باہر لکھا ہوتا ہے کہ اس کے اندر گلاس ہے، اس کے اندر شیشہ ہے، اس کو بڑے کیئر کے ساتھ، بڑی حفاظت کے ساتھ ہینڈل وتھ کیئر۔ تو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو نازک بنایا ہے، ان کی نزاکت کا تقاضا ہے کہ ان کے اوپر بہت زیادہ بوجھ نہ ڈالا جائے، تو اللہ نے گھر کا ذمہ دار مرد کو بنایا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ نیک عورتیں وہ ہوتی ہیں جو شوہر کی فرما بردار ہوتی ہیں۔ اور میں کہتا ہوں اگر عورت شوہر کی فرما بردار بن جائے، بیوی شوہر کی فرما بردار بن جائے، تو یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ وہ جنت میں لے کر کے جانے والی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا صلت المرأۃ خمسها وصامت شهرها واطاعت زوجها واحسنت فرجها، جب عورت 5 ٹائم کی نمازی بن جائے، عورت رمضان کے روزے رکھے، عورت اپنے شوہر کی اطاعت کرے، اپنے شوہر کی بات مانے، اور عورت اپنی آبرو کی حفاظت کرے، دخلت من ای ابواب الجنت شاءت، تو ایسی عورت جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں جا سکتی ہے۔ اطاعت کرنا ہے، بات ماننا ہے۔
یہاں تک اللہ کے نبی نے فرمایا اگر میں کسی کو کسی کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیتا لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَن تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا، میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کے آگے سجدہ کرے، حالانکہ جائز نہیں ہے، حرام ہے، مگر اتنا بڑا حق ہے اگر میں کسی کو اجازت دیتا تو شوہر کے لیے اجازت دیتا بیوی کو سجدہ کرے، اتنا بڑا حق ہے بیوی کا۔ اور آپ نبی کی بیویوں کو دیکھیے، صحابہ کرام کی بیویوں کو دیکھیے۔ اللہ کے نبی کی سالی ہیں حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شادی ہوتی ہے حضرت زبیر کے ساتھ۔ حضرت زبیر کون ہیں؟ یہ اللہ کے رسول کی پھوپھی کے بیٹے ہیں۔ اللہ کے رسول کی پھوپھی تھی صفیہ، صفیہ کے بیٹے ہیں زبیر۔ تو گویا کہ حضرت اسماء اللہ کے رسول کی سالی ہیں اور حضرت زبیر اللہ کے رسول کے ساڑو ہیں، اسماء سالی ہیں۔ شادی ہو گئی۔ اب حضرت زبیر بہت غریب آدمی تھے۔ اب حضرت اسماء کہتی ہیں کہ میں سسرال گئی، میرے شوہر کے پاس نہ مال ہے، نہ غلام ہے، نہ کوئی گھر میں نوکرانی ہے، سارے کام مجھے کرنے پڑتے تھے۔ کہا کہ میرے شوہر کا ایک کھجوروں کا باغ تھا اور وہ میرے گھر سے 2 میل مطلب تقریباً 4 کلومیٹر، 4.5 کلومیٹر دور تھا، اور میں ڈیلی جاتی تھی اور اس باغ میں سے میں کھجوروں کی گٹھلیوں کو ٹوکری میں بھرتی تھی اور اپنے سر پہ رکھ کر کے میں گھر آتی تھی۔ یہ ابو بکر کی بیٹی حضرت عائشہ کی بڑی بہن ہے، کہتی ہیں میں روزانہ ایسا کرتی تھی۔ ایک دن میں کھجوروں کی گٹھلیوں کو اٹھا کر کے ٹوکری میں بھر کر کے چل رہی تھی، راستے میں اللہ کے نبی اپنے صحابہ کے ساتھ، اپنے انصاری صحابہ کے ساتھ اونٹ کے اوپر سوار ہو کر کے جا رہے تھے۔ آپ کی نظر پڑ گئی میری سالی اس طریقے سے ٹوکری لے کر کے پیدل جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنی اونٹنی کو روک دیا، آپ نے اپنی اونٹنی کو روک دیا اور اونٹنی کو اشارہ کیا بیٹھنے کا، اور آپ نے حضرت اسماء کو اشارہ کیا کہ تم بیٹھ جاؤ اونٹنی کے اوپر۔ حضرت اسماء کہتی میں تھکی ہاری تھی، 3 کلومیٹر آنا اور جانا، سر پہ ٹوکری لے کر کے، بڑی تکلیف کی چیز تھی، مگر مجھے اپنے شوہر کی غیرت یاد آ گئی۔ میرے شوہر بڑے غیرت والے آدمی تھے، مجھے لگا کہ اگر میں اللہ کے نبی کے اس اونٹ کے اوپر بیٹھ گئی اور اللہ کے نبی آگے بیٹھ گئے، میں پیچھے بیٹھ گئی۔ حالانکہ علماء کہتے ہیں یہ حضرت اسماء کا اپنا گمان تھا، ممکن ہے اللہ کے نبی کو مسئلہ پتا تھا کہ سالی کے ساتھ پردہ ہوتا ہے، اللہ کے نبی ہو سکتا ہے حضرت اسماء کو سواری پر بٹھا دیتے، خود اللہ کے نبی پیدل چلتے، لیکن حضرت اسماء نے یہ سوچا کہ اللہ کے نبی آگے بیٹھیں گے، مجھے پیچھے بٹھائیں گے، تو مجھے اچھا نہیں لگا۔ کہتی ہے مجھے اچھا نہیں لگا، مجھے اپنے شوہر کی غیرت یاد آ گئی، مجھے لگا کہ میرے شوہر کو پتہ لگے گا، انہیں برا لگے گا۔ کہتی ہیں کہ میں شرما گئی اور میں آگے بڑھ گئی۔ اللہ کے نبی نے بھی ضد نہیں کی، اللہ کے نبی بھی چلے گئے۔ بعد میں جب میں نے اپنے شوہر کو بتایا تو میرے شوہر نے کہا کہ تو جو روزانہ اپنے سر پہ ٹوکری لے کر کے جاتی ہے، اس سے مجھے زیادہ تکلیف ہے، تو نبی کی اونٹنی پر بیٹھ بھی جاتی تو مجھے کوئی تکلیف کی بات نہیں تھی۔ بعد میں کہتی ہے کہ میرے باپ حضرت ابو بکر نے جب ایک غلام دیا تب ان کاموں سے مجھے چھٹکارا ملا۔ تو یہ ہوتی ہے بیوی جو شوہر کی اطاعت کرتی ہے، شوہر کی پسند ناپسند کا خیال رکھتی ہے۔ اسلام تو یہاں تک کہتا ہے، شریعت تو یہاں تک کہتی ہے کہ عورت بغیر شوہر کی اجازت کے نفل روزہ نہیں رکھ سکتی، نفلی روزہ نہیں رکھ سکتی عورت۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا یحل للمرأۃ ان تصوم وزوجها شاہد، عورت کے لیے جائز نہیں ہے اس کا شوہر گھر پر موجود ہو اور وہ شوہر کی اجازت کے بغیر نفل روزہ رکھے۔ اور آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَلَا تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ، اور عورت کے لیے یہ بھی جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر میں کسی ایسے انسان کو آنے کی اجازت دے جس کو آنے سے شوہر نے منع کیا ہے، جس کی انٹری شوہر نے منع کی ہے، اس کو اپنے گھر میں آنے کی اجازت دے۔ اور آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَمَا أَنفَقَتْ مِن نَفَقَةٍ، اور عورت اگر شوہر کی اجازت کے بغیر صدقہ کرتی ہے شوہر کے مال سے، اس کو آدھا ثواب ملے گا۔ صدقہ کر رہی ہے نا، نیکی کا کام کر رہی ہے نا، لیکن شوہر کی اجازت کے بغیر کر رہی ہے۔ ہاں اگر شوہر نے اجازت دے دی ہے، گھر میں شوہر نے پیسہ رکھ دیا ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے، کوئی ضرورت مند آ جائے تو دے دینا، الگ بات ہے، لیکن شوہر کی اجازت کے بغیر شوہر کے پرس میں سے نکال کے، الماری میں سے نکال کے اس نے صدقہ کیا، اس کو آدھا ثواب ملے گا۔ لیکن ہاں اگر شوہر صاحب ایسے ہوں کہ صاحب کنجوس ہیں، بیوی بچوں کے اوپر خرچ ہی نہیں کر رہے ہیں،
تو ایسے شوہر کی جیب میں سے بغیر بتائے بھی پیسہ نکالا جا سکتا ہے. مولوی صاحب مسئلہ بتا کے جا رہے ہیں. عورتوں کو راستہ بتا کے جا رہے ہیں, شوہر کی پاکٹ میں سے پیسہ چرایا جا سکتا ہے. حضرت ہندا, حضرت ابو سفیان کی بیوی حضرت ہندا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ وہ تھی جو اسلام کی بہت بڑی دشمن تھی, مگر جب اسلام لے آئیں تو صحابیہ بن گئیں. کل تک وہ ہندا تھی, آج حضرت ہندا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئی. یہ ہے اسلام. ان کے شوہر ابو سفیان تھے. حضرت ابو سفیان تھوڑے کنجوس آدمی تھے. اب یہ اللہ کے نبی کے پاس آتی ہیں, کہتی ہے اللہ کے نبی میرے شوہر بڑے کنجوس ہیں, بیوی بچوں پر خرچ نہیں کرتے ہیں, تو کیا میں بغیر بتائے ان کا مال لے سکتی ہوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا خذی, تو لے لے جتنی تیرے لیے اور تیرے بچوں کے لیے ضرورت ہے اتنا لے لے. تو شوہر اگر جو ضروری خرچ ہے اگر وہ پیسہ نہیں دے رہا, بعض شوہر جو ہوتے ہیں نا وہ ایک ایک چیز کا حساب لیتے ہیں. اگر وہ 1 کلو ٹماٹر لے آئے تو وہ ٹماٹر کہاں گئے, وہ ایک ایک ٹماٹر کا حساب لے گا, ایک ایک نیبو کا حساب لے گا. اگر وہ 2 کلو آٹا لایا تو بھائی بیوی روٹی بنا کے کھلائے گی ہی, وہ خالی آٹا تو کھائے گی نہیں, تو پورے آٹے کا حساب لے گا, تیل کا حساب لے گا. میں 1 ٹینا تیل لایا تو پورا تیل کہاں چلا گیا. تو بعض شوہر ایسے بھی ہوتے, اللہ رحم فرمائے. تو اگر ایسا شوہر ہے کہ چمڑی چلی جائے دمڑی نہ جائے, تو ایسے شوہر کا مال ضرورت بھر بیوی لے سکتی ہے. تو بہترین بیوی کی یہ پہلی پہچان ہے کہ شوہر کی اطاعت کرے, شوہر کی بات مانے. اور جب شوہر کی تمام چیزوں کے بارے میں بات ماننا ہے تو جو میاں بیوی کے رشتے کی بنیاد ہے, جو میاں بیوی کے درمیان کا جو ریلیشن ہے, جو تعلق ہے, اس تعلق کے لیے بھی بیوی کو شوہر کی بات ماننا ضروری ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اگر شوہر بیوی کو بلائے اور وہ نہ جائے تو رات بھر فرشتے اس کے اوپر لعنت کرتے ہیں. لعنتھا حتی تصبحا, فرشتے لعنت کرتے ہیں اس بیوی کے اوپر. یہ حق ہے شوہر کا, اور اگر بیوی اس معاملے میں کوتاہی کرتی ہے تو یہ لعنت کا اپنے آپ کو حقدار بناتی ہے, اور کتنے گھر اس معاملے کی وجہ سے بگڑ جاتے ہیں. اس کے بعد تیسری چیز, ایک بہترین بیوی کی تیسری پہچان, وہ دین کے کاموں میں, وہ شریعت کے کاموں میں, وہ اسلام کے کاموں میں اپنے شوہر کی مدد کرتی ہے. فجر کا ٹائم ہو گیا, 4 بجے فجر کی اذان ہو گئی, شوہر سو رہا ہے, بیوی اٹھاتی ہے, اٹھیے چلیے نماز پڑھیے. شوہر سگریٹ پی رہا ہے, روزانہ سگریٹ پی کر کے آتا ہے, بیوی کہتی ہے آپ سگریٹ پیتے ہوئے اچھے نہیں لگتے, آپ کے منہ سے بڑی بدبو آتی ہے. وہ چاہے تو شوہر کی سگریٹ چھڑوا سکتی ہے. بیوی اگر چاہے, اللہ نے بیوی کو یہ طاقت دی ہے کہ وہ شوہر کی بری سے بری عادت چھڑوا سکتی ہے. ارے بھائی ہماری اور آپ کی کیا اوقات ہے, جب فرعون جیسا ظالم آدمی, وہ اپنی بیوی کے سامنے بیچارہ کچھ نہیں بول پایا. جب موسیٰ علیہ السلام گود میں آئے حضرت آسیہ کے, اور حضرت آسیہ نے اپنے شوہر سے کہا کہ اس بچے کو قتل مت کرو. فرعون کا آرڈر تھا کہ جتنے لڑکے پیدا ہوں گے سب کو قتل کر دیا جائے, اور یہ بھی لڑکا تھا, حضرت موسیٰ بچے تھے, لڑکے تھے. مگر جب بیوی نے کہہ دیا کہ قتل مت کرو, تو کہتا ہے ٹھیک ہے بھائی چلو تمہاری بات ہے تو مان لیتے ہیں. تو ہمارے سماج کے وہ شوہر جو بیوی کو اس لائق بھی نہیں سمجھتے کہ اس کی کوئی بات مانی جائے, تو معاف کرے وہ فرعون سے بھی بڑے ظالم ہیں. تو بیوی شوہر سے باتیں منوا سکتی ہے. اس لیے عبادت کے کاموں میں, دین کے کاموں میں بیوی کو چاہیے کہ شوہر کی ہیلپ کرے, شوہر کا سپورٹ کرے. بڑی پیاری حدیث سنانے جا رہا ہوں, حدیث کو سنیے لیکن حدیث کا غلط مطلب مت لیجیے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں رحم اللہ رجلا قام من اللیل, اللہ تعالیٰ رحم نازل فرماتا ہے اس انسان کے اوپر جو رات میں اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھتا ہے, قیام اللیل کرتا ہے. تو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت نازل ہو اس مرد کے اوپر جو رات میں اٹھ کر کے تہجد پڑھتا ہے اور اپنی اہلیہ محترمہ کو اٹھاتا ہے کہ چل اٹھ تو بھی پڑھ, اور اگر انکار کرتی ہے تو کچھ پانی کے چھینٹے مارتا ہے کہ چلو اٹھ. چھینٹے ہی مارنا ہے, پورا بوتل مت ڈال دیجیے گا ورنہ پھر آپ آئندہ فجر میں اٹھنے لائق نہیں بچیں گے. تو وہ بیوی کے اوپر تھوڑا پانی چھڑک دیتا ہے, اور اللہ تبارک و تعالی رحمت نازل فرماتا ہے اس عورت کے اوپر جو رات میں اٹھ کر کے تہجد پڑھتی ہے اور شوہر کو بھی اٹھاتی ہے, اور شوہر اگر انکار کرتا ہے تو شوہر کے چہرے پر پانی چھڑکتی ہے, چلیے آپ بھی اٹھیے میرے ساتھ تہجد کی نماز پڑھیے. بھئی آپ کرنول کے کسی مال میں گھومنے جاتے ہیں تو فیملی کے ساتھ جاتے ہیں, کسی گارڈن اور پارک میں جاتے ہیں فیملی کے ساتھ جاتے ہیں, تو دین کے کاموں میں آپ اکیلے کیوں ہیں؟
دین کے کاموں میں اپنے فیملی کو شامل کیجیے. اگر آپ مسجد میں آ کر کے صدقہ خیرات کرتے ہیں تو کچھ پیسے اپنی محترمہ کو بھی دیجیے کہ وہ بھی صدقہ خیرات کریں. کچھ صدقہ خیرات اپنے بچوں سے بھی کروائیے میرے بھائی. نیکی کے کام میں پوری فیملی کو شامل کیجیے. اللہ کے نبی جب رات میں تہجد پڑھتے تھے تو اگر حضرت عائشہ بھی تہجد پڑھتی تھی تو اچھی بات ہے, نہیں پڑھتی تھی تو جب وطر کی نماز کا ٹائم آتا تھا اللہ کے نبی کہتے تھے یا عائشہ قومی فاوتری, عائشہ اٹھو چلو وطر کی نماز تو پڑھ لو. رمضان کا آخری عشرہ آتا تھا, اما عائشہ کہتی ہیں اللہ کے نبی خود بھی رات رات بھر جاگتے تھے اور اپنے سارے گھر والوں کو جگاتے تھے. کس لیے جگاتے تھے؟ عبادت کے لیے, تلاوت کے لیے, ذکر کے لیے. تو یہ بہترین بیوی کی تیسری پہچان ہے کہ وہ دین کے کاموں میں اپنے شوہر کی مدد کرے. چوتھا کام, بہترین بیوی کا چوتھا کام, وہ اپنے شوہر کے لیے سجتی ہے, سنورتی ہے, میک اپ کرتی ہے. عورت کا میک اپ کرنا, سجنا, سنورنا کسی غیر کے لیے جائز نہیں ہے اور شوہر کے لیے سب کچھ جائز ہے. شوہر کے لیے وہ جس طریقے کا اکیلے میں تنہائی میں لباس پہننا چاہے پہن سکتی ہے اور جس قسم کا میک اپ کرنا چاہے بشرطے کہ شریعت کی نظر میں وہ میک اپ حرام نہ ہو وہ میک اپ کر سکتی ہے. اللہ کے نبی سے پوچھا گیا اے اللہ کے رسول کون سی عورت سب سے بہترین عورت ہے؟ آپ نے فرمایا التی تسرہ اذا نظر, جب شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے. اب یہاں الٹا معاملہ ہے. یہاں شوہر باہر جتنی عورتوں کو دیکھ رہا ہے سب ماشاءاللہ لپسٹک لگا کے اور مسکارے لگا کے اور دنیا بھر کے کریم پاؤڈر لگا کے گھوم رہی ہیں, اور گھر میں جو آتا ہے وہ تیل کی اور مسالے کی بدبو لے کر کے بیٹھی ہوئی ہے. شادی میں جانا ہے بہترین کپڑے پہن کے جائے گی اور شوہر کے لیے ایک ایک ہفتے تک ایک ہی کپڑا پہن کے بیٹھی رہتی ہے. تو یہ جو شوہر بے راہ ہوتے ہیں, شوہر غلط راستے پر جاتے ہیں, میری مائیں بہنیں برا نہ مانیں, بہت حد تک رسپانسیبل ہیں ان کی یہ لاپرواہ عورتیں. اپنے آپ کو تیار کیجیے. آپ شوہر کے لیے روزانہ اپنے یہ تیار کرنا بھی آپ کے لیے ایک نیکی کا کام ہے. یہ نبی کی حدیث ہے. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں بہترین عورت کی پہچان ہے شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے. بعض عورتیں تو اتنی لاپرواہ ہوتی ہیں شوہر کو یہ بھی یاد نہیں رہتا کون سے کلر کا کپڑا پہنے ہوئے, پوچھنا پڑتا ہے تو کون سے کلر کا کپڑا پہنے, وہ دھیان ہی نہیں دیتا ہے. تو آپ اپنے آپ کو مزین کیجیے, اٹریکٹیو بنائیے تاکہ شوہر آئے تو خوش ہو جائے. وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ, اور شوہر کوئی حکم دے تو بیوی اس کی بات مانے. وَلَا تُخَالِفْهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ, اور شوہر کے مال کے سلسلے میں کوئی ایسا کام نہ کرے. شوہر کا ATM کارڈ ہاتھ میں لگ گیا, اب یہ گھوم کے شاپنگ کر رہی ہے. شوہر کا مال ہے, اس نے کمایا ہے, محنت سے کمایا ہے, اس نے پتہ نہیں کس مقصد کے لیے پیسہ رکھا ہے. تجھے اس کا ATM کارڈ کیا مل گیا, تو جا کے 10,000 کی شاپنگ کر کے چلی آئی بغیر اجازت. ایسا نہیں کرنا. شوہر کی اجازت کے بغیر اس کے مال کو بے دردی کے ساتھ نہیں بہانا, اور اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنا ہے. اپنی عزت و آبرو کے سلسلے میں کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا ہے جو شوہر کو ناپسند گزرے. شوہر سے ہمیشہ کڑک انداز میں بات کرتی ہے, اور دکان پہ جاتی ہے مال میں اتنی نرمی سے بات کرتی, اتنے مٹھاس کے ساتھ بات کرتی ہے, اللہ کی پناہ. جبکہ تیری محبت اور مٹھاس کا سب سے بہترین حقدار تیرا شوہر تھا, اور غیر محرم کے ساتھ تجھے بات کرنے کے لیے شریعت نے کہا کہ تیری آواز میں کڑک پن ہونا چاہیے. تو دنیا بھر کے لوگوں سے تو بڑے نرم لہجے میں بات کرتی ہے اور اپنے شوہر سے جلات کی طرح بات کرتی ہے. یہ بہترین عورت کی پہچان نہیں ہے. بہترین عورت وہ ہے جو اپنے شوہر سے نرمی کے ساتھ بات کرے. اس کے بعد پانچویں چیز, بہترین عورت کی, بہترین بیوی کی پانچویں پہچان, شوہر گھر میں 24 گھنٹے نہیں رہتا. شوہر جاب پہ جاتا ہے, شوہر دکان پہ جاتا ہے, شوہر بزنس پہ جاتا ہے. گھر میں بچے 24 گھنٹے ماں کے پاس رہتے ہیں. خاص طور سے بچیاں تو ماں کے پاس ہی رہتی ہیں. اگر بچیاں بگڑ رہی ہیں, اور آج حقیقی ماں سے کہنا چاہوں گا, ایک ذمہ دار ماں بنو, ایک ذمہ دار ماں بنو. ایک آئیڈیل بیوی کی یہ پہچان بھی ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی, اپنے گھر کی نگرانی کرتی ہے. میری بیٹی کہاں جا رہی ہے, کہیں ایسا تو نہیں کالج کی چھٹی 4 بجے ہو رہی ہے, بیٹی 6 بجے کیوں آ رہی ہے. بیٹی 6 بجے گھر میں آئی, پوچھا کہاں گئی تھی, اس نے کہہ دیا میں اپنی ایک سہیلی کے گھر گئی تھی. اتنا کہہ دینا کافی نہیں ہے, اتنا کہہ دینا کافی نہیں ہے. آج ہم اس سماج میں زندگی گزار رہے ہیں جس سماج میں 10 سال کی, 12 سال کی بچیاں جو ابھی ڈھنگ سے بالغ نہیں ہوئی ہیں, اسکول کے نام پر, اسکول کی ڈریس میں وہ ریسٹورنٹ میں جا کر کے اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ ملاقاتیں کر رہی ہیں. آپ جائیے میرے بھائیوں, حقیقت کی دنیا میں آپ جائیے. ایبارشن کروا رہی ہیں مسلمان عورتیں,
آج ڈاکٹروں کے پاس جا کر کے حمل ضائع کروا رہی ہیں بڑی تعداد میں مسلمان عورتیں. یہ حالات ہیں آج مسلم سماج کے, یہ حالات ہیں آج ہماری سوسائٹی کے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ, تم میں سے ہر انسان ذمہ دار ہے اور اس کی ذمہ داری کے بارے میں کل قیامت کے دن سوال کیا جائے گا. اور اسی حدیث میں آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں والمرأة راعیۃ فی بیت زوجہا, عورت ذمہ دار ہے اپنے شوہر کے گھر کی, اپنے بچوں کی. اس سے سوال کیا جائے گا تیری بچی مرتد ہو گئی, تیری بیٹی کالج میں لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی, تیری لڑکی نے تیرا نام نیچا کر دیا, تیری ناک کٹا دی, ایسا کیوں ہوا, تو کیا کر رہی تھی؟ سوال کیا جائے گا ماں سے. حضرت زکریا علیہ السلام مسجد میں رہتے تھے, محراب میں رہتے تھے, حضرت مریم کی پرورش کر رہے تھے, مریم کے گارجین تھے. مریم کے پاس بے موسم کا پھل آیا, بے موسم, مسجد کے دروازے بند ہیں, گیٹ بند ہیں, مریم کے پاس یہ پھل کہاں سے آیا؟ حضرت زکریا پوچھتے ہیں یا مریم انا لک ھذا, انا لک ھذا, اے مریم یہ پھل کہاں سے آیا؟ جو پرس آپ نے اپنی بیٹی کو نہیں دلایا وہ پرس اس کے پاس کہاں سے آیا؟ یہ مہنگی مہنگی جیولریز آپ نے اپنی بیٹی کو نہیں دلائی, وہ جیولریز کہاں سے آئی؟ آپ نے اپنی بیٹی کو موبائل نہیں دلایا, اس کے پاس آئی فون کہاں سے آیا؟ آپ نے اپنی بیٹی کے موبائل کا ریچارج نہیں کرایا, کون ہے جو ہر مہینے اس کے موبائل پر ریچارج کرا رہا ہے؟ کیا یہ ماں کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ نظر رکھے؟ کیا یہ باپ کی ذمہ داری نہیں کہ وہ نظر رکھے؟ میرے بھائیوں, صرف یہ کہہ دینا کہ صاحب ہماری بیٹی تو جمعہ کی نماز میں آتی ہے, ہماری بیٹی رمضان میں درس سننے جاتی ہے, ہماری بیٹی تو گھر میں قرآن پڑھتی ہے, اللہ کے واسطے جاگیے, بیدار ہوئیے اور ایک ذمہ دار باپ بنیے, ایک ذمہ دار ماں بنیے, ایک ذمہ دار بیوی بنیے. ایک آئیڈیل بیوی کی یہ 5ویں پہچان ہے کہ وہ اپنے بچوں کا خیال رکھتی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قریش کی عورتیں جو اونٹ کی سواری کرتی ہیں سب سے بہترین عورتیں قریش کی ہوتی ہیں. کیوں ہوتی ہیں؟ احناہ علی ولد فی صغرہ, اپنے بچے کے اوپر بڑی مہربان ہوتی ہیں. وارعاہ علی زوج فی ذات یدہ, اور شوہر کے مال کی بڑی حفاظت کرتی ہیں. تو گھر کی چیزوں کی آپ نگرانی کیجئے. شوہر 24 گھنٹے گھر میں نہیں رہتا ہے, لیکن عورت 24 گھنٹے گھر میں رہتی ہے. اگر بیٹی کہیں جا رہی ہے یا یہ بیٹی کو گھر میں چھوڑ کے کہیں جا رہی ہے تو اس کی نگرانی کرنا یہ ماں کی ذمہ داری ہے.